اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل پیدا فرمایا۔ تمام کلامات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ اگر سارے جہاں کے جن و انس مل کر بھی خاتم النبیین کے شان اقدس بیان کرنا شروع کر دیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شان کا کوئی بھی باب مکمل نہیں ہو سکے گا۔ آج ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ایک عجیب واقعہ سنانے والے ہیں۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر قافلوں کے قافلے اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ بتائیں، ہم آپ کو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک کے بارے میں بتاتے ہیں جو مائی حلیمہ نے اپنے الفاظ میں بیان فرمائی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا جس کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ سے پوچھا، کیا آپ نے اس کمرے میں بہت سارے چراغ جلا رکھے ہیں؟ حضرت آمنہ نے جواب دیا، نہیں، یہ ساری روشنی میرے لہتے جگر پیارے جسم کے چہرے کی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے، میں اندر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فدا ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس بیٹھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک کھول دی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ یہ تھی ایک جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی جو پہلی نظر میں ان کی رضائی والدہ نے دیکھی۔ اب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے کرتے مدینہ منورہ سے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں کسی قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس جگہ قافلے والوں کے سرخ رنگ کے کچھ اونٹ چر رہے تھے۔ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ اس اونٹ کے نصیب کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا، یہ اونٹ بیچتے ہو؟ قافلے والوں نے پتہ نہیں اونٹ بیچنا تھا یا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو قافلے والوں نے کہا جی بیچنا ہے۔ پوچھا گیا کتنے کا بیچنا ہے؟ کہا گیا اتنے کا بیچنا ہے۔ سودا طے ہونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس اونٹ کو خریدتا ہوں۔ اونٹ کی قیمت طے ہو چکی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں گھر سے اونٹ خریدنے کی نیت سے تو نکلا نہیں تھا، یہ تو سیر کے لیے چلتے چلتے یہاں پہنچ گیا اور مجھے اونٹ پسند آ گیا۔ قیمت تو ساتھ لے کر نکلا نہیں، اس لیے ابھی اونٹ کی قیمت ادا کرنے کے لیے میرے پاس تو کچھ نہیں، لیکن ہاں میں واپس جا کر اس اونٹ کی قیمت آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ قافلے والوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ قافلے والے کافی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور واپس مدینہ کی طرف چل دیے۔ قافلے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی رفتار کے حسن میں کھو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے والے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار یہ شخص ہم سے اونٹ لے کر چلا گیا ہے، کوئی جانتا ہے یہ کون تھا؟ کسی نے اس شخص کا پتہ بھی پوچھا تھا کہ کہاں سے آیا، کہاں گیا؟ وہاں پر موجود تمام لوگوں نے کہا نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا وہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا اور اونٹ لے کر کہاں گیا۔ اونٹ کا مالک بولا، یار عجیب بات ہے، ایک شخص نے یہاں ایک اونٹ پسند کیا، اس کی قیمت طے کی اور یہ بتا کر کہ میں اس کی قیمت واپس جا کر بھیج دیتا ہوں، اونٹ لے کر چلا گیا۔ ہم میں سے کسی کو اپنا پتہ بھی نہیں بتایا، نہ اپنی کوئی چیز ہمارے پاس ضمانت کے لیے رکھ کر گیا ہے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو قافلے والوں میں سے ایک شخص بولا، یار وہ شخص جب بول رہا تھا تو اس کے منہ سے نور جھڑکتا تھا، میں تو اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھتا رہ گیا۔ پھر دوسرا شخص بھی بول اٹھا، ہاں یار جب وہ شخص مسکرا کر بات کر رہا تھا میں تو اس کے مسکرانے کے انداز میں کھو کر رہ گیا۔ ایک اور شخص نے کہا، یار میں تو اس کی زلفوں میں کھو گیا۔ ایک کہنے لگا، میں تو اس شخص کی آنکھوں میں ہی ڈوب کر رہ گیا۔ ہر شخص کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی، یار ہم تو اس شخص کے حسن میں اس طرح کھوئے
کہ کسی کو اس کا پتہ پوچھنا ہی یاد نہ رہا۔ اونٹ کے مالک نے کہا اب جو بھی ہوا سو ہوا، وہ شخص ہم سب کو اپنے حسن کا جادو دکھا کر ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر چلا گیا۔ اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے اپنے خیمے کا پردہ سرکایا جس شخص نے یہ کہا کہ وہ شخص ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا۔ قافلے کے سردار کی بیوی نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سنو، اگر وہ شخص تمہیں تمہارے قیمتی اونٹ کی قیمت دینے نہ آیا تو میں اس کی ضامن ہوں، میں تمہیں اس اونٹ کی قیمت ادا کروں گی۔ اونٹ کا مالک بولا اچھا تو آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ وہ عورت بولی واللہ جانتی تو میں بھی نہیں اس شخص کو۔ پھر قافلے سے کوئی بولا اگر جانتی نہیں تو کیسے اس شخص کی ضمانت دے رہی ہے؟ اس عورت نے کہا جب آپ سب لوگ اس شخص سے اونٹ کا سودا طے کر رہے تھے تو اپنے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا، بس میں نے اس کی ضمانت اسی لیے دی ہے کہ جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کو بھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص قافلے والوں کے پاس آیا اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے بولا یہ لو کھجوریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کھجوریں آپ قافلے والوں کی ضمانت کے لیے بھیجی ہیں، ان کھجوروں سے آپ نے اونٹ کی قیمت پوری کر لو۔ قافلے والوں نے کھجوریں لے کر آنے والے شخص کی بات سن کر کہا ہم اونٹ کی کیا قیمت لیں گے، ہم تو خود اس کی اداؤں کے سامنے بک گئے ہیں۔ قافلے والوں نے کھجوریں لانے والے شخص سے پوچھا ہمیں یہ بتاؤ وہ حسن والا سونا شخص رہتا کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا وہ جو سامنے کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں وہی ڈیرا ہے اس مدینے والے مدنی ماہی کا۔ اس کے بعد وہ پورے کا پورا قافلہ مدینہ منورہ میں حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا۔